الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کی چھٹی آیت کے بارے میں گفتگو کسی حد تک مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو مزید قابل غور ہے۔ یہ آیت مبارکہ درمیان میں آئی ہے اس مضمون کے کہ جو اس سے پہلے 4 آیات میں آیا، آیت نمبر 2 تا 5، اور اس کے بعد بھی 2 آیات میں آ رہا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا روش ہونی چاہیے، کیا رویہ، کیا ایٹیچیوڈ، آپ کا ادب، آپ کا احترام، بجائے اس کے کہ لوگ یہ چاہیں کہ اپنی رائے جو ہے ٹھوسیں حضور پر، ان سے منوائیں اپنی بات۔ ہمیشہ انسان یہ دیکھے کہ حضور کی منشا کیا ہے، آپ کا رجحان کدھر ہے، آپ کا میلان کدھر ہے، اور اس کے لیے پورے طور پر آمادہ ہوں ذہناً قلباً کہ جو حضور کی منشا ہوگی، جو آپ کا رجحان ہوگا، ہم اسی کو قبول کریں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایک روش ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اس رویے کی اہمیت جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اس اعتبار سے ہے کہ حضور کی مرکزی شخصیت اور آپ کا ادب اور احترام اور آپ سے محبت یہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس درمیان میں جو یہ آیت آئی ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جب حضور کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی اطاعت وہ مسلمانوں کی حیات ملی کا جو دستور اور جو قانونی حصہ ہے، اس میں بھی اطاعت آپ کی لازم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ہر خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور یہ کام اس طرح کیا کرتے تھے، حضور کا رجحان یہ تھا، حضور کو فلاں شے پسند تھی۔ اب یہ چیز جو ہے اگر بیان ہو رہی ہے تو اس سے ایک امتی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ایک رویہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی شے کو قبول کرے، اسی کو پسند کرے، اسی کو اختیار کرے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض وہ خبر ہی غلط دی گئی ہو، حضور کی طرف بات ہی غلط منسوب کی گئی ہو، جھوٹ جو ہے جڑ دیا گیا ہو، تہمت لگائی گئی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس معاملے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اب نبا کے اعتبار سے غور کیجئے کہ اب اہمیت کے اعتبار سے حضور کی ہر حدیث نہایت اہم ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اگر قانونی معاملات سے متعلق ہے تو حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گی، کسی شے کے حلت ہے یا حرمت ہے۔ پھر یہ کہ اور اعتبار سے ہے تو اس سے بھی مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب جو ہے اس کا ایک خاص رنگ اس کے نتیجے میں وجود میں آئے گا۔ اس اعتبار سے ہر حدیث، اور حدیث کے بارے میں جان لیجئے
کہ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اخبار ہیں حضور کی، یہ خبریں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اخبار اور آثار، آثار صحابہ کا قول، صحابہ کا عمل اور صحابہ کی تقریر، یہ آثار کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یقیناً انہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، چاہے حضور کی کوئی قولی حدیث موجود نہ ہو، لیکن ایک ظن غالب ہے کہ جو بھی انداز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا صحابہ کرام کا، جو مزاج ان کا بن گیا تھا، ان میں وہ حضور کا اتباع جس درجے میں کرتے تھے، تو کسی شے کا کسی صحابی کی طرف سے منقول ہونا، ان کا قول، ان کا عمل، وہ بھی ایک اعتبار سے چونکہ اس میں ظن غالب ہے کہ اس کی بھی نسبت حضور سے ہو، لہذا اس کی بھی اہمیت ہے ہمارے ہاں۔ لہذا حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ اخبار اور آثار دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور اخبار کیا ہے؟ حضور کا کوئی قول، حضور کا کوئی عمل یا فعل، یا حضور کی تقریر، اور تقریر سے مراد یہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے روکا نہیں۔ اب یہ بھی گویا کہ اس کو بھی ایک قانون کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر وہ شے حرام ہوتی، وہ چیز کسی درجے میں بھی ناپسندیدہ ہوتی تو حضور اس سے روکتے، لیکن جب آپ نے نہیں روکا ہے گویا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا۔ تو حضور کی کا قول، آپ کا عمل یا فعل، آپ کی تقریر، صحابہ کا قول، صحابہ کا عمل یا فعل یا صحابہ کی تقریر، یہ تمام چیزیں نہایت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اسلامی قانون کی تدوین میں بھی ان کی اہمیت ہے، اور نمبر دو یہ کہ مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی ایک خاص رخ پر ڈھالنے میں ان چیزوں کا عمل دخل ہے۔ لہذا ان کی تحقیق بہت ضروری ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا حضور نے جو بات حضور کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس آیت کو کہ جو اگرچہ اپنے عام اطلاق میں تو گویا کہ ایک بڑا اہم حکم ہے کہ مسلمان کبھی بھی افواہوں پر کوئی اقدام نہ کرے، تحقیق اور تفتیش کر لیا کرے۔ خبر کوئی اہمیت کی حامل ہے تو لانے والے کو دیکھو پہلے کہ وہ اگر تو اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے نہایت متقی، پرہیزگار، قابل اعتماد انسان ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ وہ نہیں ہے، اس معیار پر وہ راوی پورا نہیں اتر رہا ہے، تو پھر اس شے کی جو ہے پوری طرح معاملے کی چھان بین کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا اقدام کسی قوم، قبیلے کے خلاف کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ تو گویا کہ اس کی تعویل عام ہوئی، لیکن خاص اس کانٹیکسٹ میں جس میں کہ یہ آیت آئی ہے درمیان میں، اور یہی در حقیقت حکمت ہے کہ جو دو حصے میں نے مضامین کے اعتبار سے معین کیے تھے سورہ مبارکہ کے، دو تین حصوں میں سے پہلے دو حصے، ان کو گویا کہ انٹر لنک کر رہی ہے یہ آیت۔ حضور کے بارے میں کوئی خبر، یہ گویا کہ اہم ترین خبر ہے، اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے۔ یہاں پر پہلے راویوں پر جرح و تعدیل ہوگی، جیسے کہ محدثین نے کیا ہے، تمام راویوں کی حالات کی چھان پھٹک کی گئی ہے، ان کے بارے میں اطلاعات جمع کی گئی ہیں، تحقیق کی گئی ہے، ان کی درجہ بندی کی گئی ہے، یہ ثقہ راوی ہے یا نہیں ہے، یہ ضعیف راوی ہے، یا راوی تو اچھا ہے لیکن یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں آ کر ان کا حافظہ جو ہے قابل اعتماد نہیں رہا تھا۔ مختلف اعتبارات سے لاکھوں افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تحقیق و تفتیش کی ہے محدثین نے، تاکہ حضور کی طرف جو بات منسوب ہو رہی ہے، جو اسلامی قانون کا بھی ایک منبع بنے گی اور مسلمانوں کی ثقافت کی بھی ایک بنیاد بنے گی، اس کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ کسی کی من گھڑت کوئی بات ہو اور کسی کی غلط منسوب کی ہوئی بات ہو کوئی، اور اس کو ہم بنیاد بنا لیں اپنے قانون کی یا اپنے قواعد و ضوابط کی یا اپنی تہذیب اور تمدن کی۔ اس اعتبار سے اس کا خصوصی تعلق ہے اس پہلو سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اب اگلی دو آیات میں پھر وہ مضمون آ رہا ہے جس پر اصولی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اس میں کیا رمز ہے، کیا حکمت ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمیں پھر یہاں دوبارہ دہرا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے معاملہ۔ ہمارے نزدیک حضور کی صرف ایک حیثیت ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری صرف ایک نسبت ہے آپ سے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ صحابہ کا معاملہ مختلف تھا۔ صحابہ میں سے کوئی حضور کے چچا تھے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، خسر تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر خسر ہے، خسر جو ہیں وہ بھی باپ کے درجے میں ہیں۔ چچا ہیں حضرت حمزہ، حضرت عباس چچا ہیں، وہ گویا کہ باپ کے درجے میں ہیں۔ اب بیٹے کو باپ کا ادب کرنا چاہیے یا باپ کو بیٹے کا ادب کرنا چاہیے؟ بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے یا باپ کو بیٹے کی بات ماننی چاہیے؟
اسی طریقے سے حضور کا معاملہ جو ہے مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف تعلقات، مختلف روابط، یہاں جو خاص طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہمیشہ مستحضر رکھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو یہ ہیں، اگرچہ یہ ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اے حمزہ تمہارے بھتیجے ہیں، اور اے عباس تمہارے بھتیجے ہیں، اور اے ابو بکر تمہارے داماد ہیں، اور اے عمر تمہارے داماد ہیں، لیکن جان لو کہ ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے، جو ہمیشہ تمہیں مد نظر رکھنی چاہیے، پیش نظر رکھنی چاہیے، ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے یا تمہاری اطاعت کریں اکثر معاملات میں، بہت سی باتوں میں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے کہ تم سے تمہاری اپنے لحاظ میں، مروت میں، حضور تو بہت اپنے صحابہ کے احساسات کا بڑا پاس کرتے تھے، ان کے جذبات کا لحاظ کرتے تھے۔ اب کسی شخص نے آگے بڑھ کر پیش رفت کی ہے، پہلے ہی بات کر دی ہے، اب آپ کے لیے اس کی بات کو رد کرنا، اس کے احساسات کو اگر آپ جو ہے پامال کریں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ اپنی اس مروت اور شرافت میں، جیسے کہ منافقین فائدہ اٹھاتے تھے آپ کی شرافت اور مروت سے، آیا جھوٹ بول دیا، کوئی جھوٹی قسم کھا لی، جھوٹا حلف اٹھا لیا، اب حضور خاموش، آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اب ان کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حضور کی مروت اور شرافت کے خلاف تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو جیسا کہ آیا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے خبر ہو سکتے تھے اس بات سے کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن یہ کہ آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا یہ عذر ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے جائیے، آپ کو میں نے رخصت دے دی۔ اس طریقے سے وہ عذر جو ہے عذرات لنگ اور جھوٹے بہانے بنا کر رخصت لے لیتے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ تمہاری بات مانیں گے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اکثر مفسرین نے اس آیت کو بھی جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں، پہلی آیت کے جو شان نزول میں واقعہ بیان ہوا ہے ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، کیا ہوا، ان کو خوف طاری ہو گیا، کوئی اندیشہ ہوا، انہوں نے آ کر خبر دے دی، اور اس پر یہ کہ یہاں پھر دباؤ بھی پڑا حضور پر کہ آپ اقدام کیجئے، جلدی کیجئے، یہ تو بغاوت ہے۔ بغاوت کو تو یہ ہے کہ جس کو آپ بھی کہتے ہیں نب دی ایول ان دی بڈ، اس کو تو فوراً جو ہے کچل دینا چاہیے اگر کوئی اقدام آپ کر بیٹھتے، اور پھر جب ایسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر کہیں جنگ شروع ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں تحقیق کی جائے، تو بعد ہی میں پھر کھلے گا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی کسی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ لہذا فرمایا کہ اس مثال کو بھی اگر فرض کیجئے، اگر وہ واقعہ، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، ہمیں یوں سمجھنا چاہیے۔ شان نزول کی روایات کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی بات بھی یہی لکھی ہے کہ یہ جو سلف کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول جو ہے وہ یہ واقعہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا ہے، بلکہ یہ کہ اس آیت میں جو حکم ہے، جو رہنمائی ہے، وہ اس قسم کے واقعات پر اس سے روشنی پڑتی ہے جو واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے شان نزول کے بارے میں، اس کی روایات کے بارے میں اصولی بات بھی یہ صحیح ہے۔ تو اس کو اگر ہم اسی حیثیت سے رکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مشورے پر اقدام کر بیٹھتے تو پھر یہ کہ بعد میں پچھتانا پڑتا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس آیت کا یہ ٹکڑا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بحیثیت مجموعی صحابہ کرام کی جماعت کو جو اللہ تعالیٰ نے سند عطا کی ہے اس آیت میں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بحیثیت مجموعی، اس لیے کہ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے تعین کے ساتھ، اب ظاہر بات ہے جو منافق تھے ویسے تو وہ بھی اس وقت حضور کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اگر کسی کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا، اس کا بھانڈا نہیں پھوٹا، آخری وقت تک ہو سکتا ہے کہ کسی منافق کے بارے میں مسلمان کسی حسن ظن میں مبتلا رہے ہیں، جیسا کہ حسن ظن جو ہے ظن المومنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ تو حسن ظنی سے کام لینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی جو وہ جماعت تھی، اصل میں یہ ہے بات کہ جو قابل غور ہے، جو لوگ بحیثیت مجموعی اس جماعت پر جرح کر دیتے ہیں اور انہیں ناقابل اعتماد ٹھہرا دیتے ہیں، ان سے تو سوال کیا جانا چاہیے کہ پھر یہ عظیم انقلاب برپا کیسے ہوا؟
اگر وہاں غالب اکثریت جو ہے وہ مخلصین کی نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، تو پھر یہ انقلاب کیسے برپا ہو سکتا تھا؟ اتنا عظیم معجزہ تاریخ انسانی کا تو تمام جو ہیں مورخین ماننے پر مجبور ہیں، تسلیم کرنے کو پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ واقعہ یہ کس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ایم این رائے ہو، ایچ جی ویلز ہو، اور آج قریب میں جو ہوا ہے معاملہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا، آخر اتنا بڑا معجزہ تو بہت ہی مخلص لوگوں کی جماعت، بہت ہی سرفروش لوگوں کی جماعت، جو جن کی زندگیوں میں ہر چیز، دوسری چیز جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی، اللہ اس کا رسول مقدم ہر شے پر، آخرت مقدم ہر شے پر۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ جد و جہد کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی تھی، اگر اکثریت کا وہ معاملہ نہ ہوتا تو ایسا عظیم انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بحیثیت مجموعی صحابہ کرام کی شان میں یہ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر بھی ان کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ کا یہ معجزہ ہرگز رونما نہ ہو سکتا اور اتنا عظیم انقلاب برپا نہ ہو سکتا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے محمد کے ساتھیو، اللہ نے تو تمہارے قلوب میں ایمان کو کھبا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب کو وہ روشن کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو اس نور ایمان کے ذریعے، زینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اجاگر کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ یہ قندیل جو ہے تمہارے قلوب میں روشن کر دی ہے اللہ نے۔ یہ قندیل کا لفظ آگے آئے اسی حوالے سے جو سورہ نور کے 5ویں رکوع میں ایمان کے لیے تنصیل آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو مسلمانوں کے سینوں میں، ان کے قلوب میں یہ ایمان کی قندیلیں روشن ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا، اس لیے کہ تیسرے حصے میں اس سورہ مبارکہ کے آیت آئے گی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو فتح کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان میں یقیناً ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو ایمان تو لے آئے، اطاعت قبول کر لی، اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو وہاں بھی جو تذکرہ ہو رہا ہے دل کا ہو رہا ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ زبان پر ایمان کہا جانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اور بات ہے۔ دل میں ایمان کا داخل ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا ضمنی طور پر کہ ایمان کا محل جو ہے وہ قلب ہے، ایمان یہاں ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ 3 دفعہ اشارہ کیا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ظواہر اور مظاہر یہ تقویٰ کے مظاہر تو ہیں، اصل تقویٰ نہیں ہے۔ وضاقتہ ہے، شکل و صورت ہے، نشست برخاست، یہ تمام چیزیں بھی تقویٰ میں شامل ہیں۔ یہاں تقویٰ ہوگا، یہاں اللہ پر ایمان اور یقین ہوگا، یہاں محمد سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کا ظہور ہو جائے گا، آپ کی نشست و برخاست میں بھی، آپ کی وضاقتہ میں بھی، آپ کے رہن سہن میں بھی، آپ کے ہر اعتبار سے جو ہے جھلک ہوگی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اصل تقویٰ وہ ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور تقویٰ ہی در حقیقت نتیجہ ایمان کا۔ ایمان حقیقی ہوگا، اس کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے تو اب یہ انداز کیا ہے کہ یہ طرز عمل اگر تم میں سے کسی کا ہے، یہ ترغیب کا یا تنبیہ کا اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ لطیف انداز ممکن نہیں۔ مسلمانوں دیکھو، یہ روش ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آن منتظر رہو کہ حضور کی منشا کیا ہے، آپ کا کیا انداز ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، اس کی تلاش میں رہو، بجائے اس کے کہ اپنی رائے پیش کرو، ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو، معاذ اللہ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرو۔
اپنی دور اندیشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو ان کے سامنے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت منتظر رہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور کا رجحان کیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اور جب اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا، تمہارے دلوں میں کھبا دیا، تمہارے دلوں میں اس کی قندیلیں روشن کر دی، تو اب یہ طرز عمل کچھ غیر شعوری طور پر اگر کبھی ہو جاتا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے منافی ہے، یہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ بنا دی، کر رہا باب تفعیل ہے وہی، بہت ناپسندیدہ بنا دینا، مکروہ بنا دینا، انتہائی جس سے کہ انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو اور معصیت کو، یہاں ذرا اور وضاحت کی گئی ہے کہ کفر، کسی وقت یہ ہو سکتا ہے آدمی سمجھے کہ ایمان کے منافی جو ہے وہ تو کفر ہے، ہم کفر تو نہیں کر رہے، نہیں، حقیقت کے اعتبار سے فسق بھی ایمان کے منافی ہے۔ کوئی ایک گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، یا دیگ سے ایک چاول نکال کر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دیگ اب کس حال میں ہے، اسی طریقے سے تمہارا وہ ایک عمل بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یقین کی کتنی کمی ہے، ایمان کتنا مزمحل ہے۔ اس لیے کہ انسانی شخصیت تو ایک آرگینک ہول ہے، ایک وحدت ہے، اس میں مختلف افعال جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مختلف بنیادوں سے ان کا جو ہے وہ منبع اور سرچشمہ جو ہے مختلف چیزیں ہوں، شخصیت تو اندر سے ایک ہے۔ اگر یہاں سے یہ پھل جو ہے یہ بہت کڑوا پھل آ گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس درخت کے اندر کہیں کوئی خرابی ہے۔ تو فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، یہ سب ایمان کے منافی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب قانونی سطح پر کسی شخص کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بڑی بڑی موٹی چیزوں پر، کبائر کو دیکھا جائے گا، اس کا بیان لیا جائے گا، اس کا قول کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اس بنیاد پر طے ہوگا۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہر معصیت کفر ہے۔ جیسے کہ میں بعض مواقع پر، ایک درویش تھے سائیں عبدالرزاق صاحب یہاں دیپال پور میں ان کا ایک قول بارہا میں نے سنایا ہے، مجھے پسند ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ اب یہ بھی کفر کی ایک تعریف ہے۔ جو وقت بھی انسان پر غفلت میں گزرتا ہے وہ ایک قسم کا کفر ہے۔ جو حرکت بھی جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے منافی صادر ہوئی ہے آپ سے، وہ ایک طرح کا کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز ترک کر دی جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ لیکن تکفیر کسی کی، باقاعدہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، کافر اور مرتد قرار دینا، اس کی شرائط بڑی کڑی ہے۔ البتہ اصل کے اعتبار سے ہر گناہ جو ہے اس کے ڈانڈے کفر سے، شرک سے مل جائیں گے۔ جب بھی کبھی کوئی انسان کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس نے کسی شے کو اللہ سے بالا تر کیا ہے نا، اللہ کا حکم پیچھے رکھا ہے، اپنے نفس کی کسی خواہش کو مقدم کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس میں شرک ہو گیا۔ حقیقت کے اعتبار سے تو ہر معصیت کفر اور شرک ہے، اگرچہ قانون کی سطح پر بڑے اس کے اندر فرق و تفاوت ہے اور بڑا اس میں احتیاط کا تقاضا ہے۔ تکفیر جو ہے یوں ہی نہیں ہے کہ آسانی سے جو ہے کفر کے فتوے جو ہے انسان لگاتا پھرے۔ آپ کسی شے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھئی یہ چیز کفر ہے، یہ چیز جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے، یہ فعل، یہ خیال، یہ عمل، یہ کفر اور فسق اور فجور اور شرک، اس کے ساتھ ڈانڈے ملتے ہیں۔ شخص معین کا معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر تین چیزوں کا اطلاق کیا گیا ایمان کے مد مقابل، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، رشد سے ہمکنار ہونے والے، اللہ کے ہاں کامیاب قرار پانے والے ہوں گے۔ اور فضلا من اللہ، ایک مستقل آیت آ رہی ہے، ذرا نوٹ کیجئے، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، انعام ہے اس کا۔ یہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ کیفیت اگر کسی کو اپنے دل میں ملے، نظر آئے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ساءت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن، جب کبھی کوئی اچھا کام کر کے تمہیں خوشی ہو اور اگر کوئی برا کام تم سے ہو جائے، کسی وقت جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھو تو تمہیں رنج ہو، افسوس ہو، تو تم مومن ہو۔ شکر کرو اللہ کا کہ تمہارا ضمیر بیدار ہے، تمہارے اندر ایمان ہے، تبھی تو یہ تمہیں افسوس اور رنج ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلط حرکت کیسے سرزد ہو گئی۔ اس کو اللہ کا فضل سمجھ۔
یہ کیفیت جس کو بھی میسر آئی ہے، ایمان حقیقی جس کو بھی ملا ہے، وہ اللہ کا فضل سمجھے، فضلا من اللہ و نعمہ۔ اور اگر کسی کی باطن کی یہ قلب ماہیت ہو چکی ہے کہ واقعتاً ایمان اسے اتنا محبوب ہے، بعض صحابہ کے بارے میں واقع آتا ہے وسوسے آتے تھے، ویسے جیسے ہمارے دلوں میں کبھی وسوسے آ جاتے، صحابہ کرام کے بھی وسوسے آ جاتے تھے۔ بعض صحابہ نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور بسا اوقات ہم اپنے دل میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بڑھ کر ہمیں یہ شے عزیز ہے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اتنی بری باتیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں، اتنی بری، اس قدر ہمیں کوفت ہوتی ہے کہ ان باتوں کو زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہلکی بات یہ ہے کہ ہمیں جلا دیا جائے زندہ۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی تم یہ محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا فذاک الایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی ہے، تمہارے نفس نے وسوسہ اندازی کی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لیکن یہ جو رد عمل ہوا ہے تمہاری طبیعت کے اندر کہ تمہیں اس پر اتنا رنج ہو رہا ہے، اس کو تم نے اتنا ناپسند کیا ہے کہ موت تمہیں ہلکی نظر آ رہی ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ تم اسے زبان پر لاؤ، تو معلوم ہوا ایمان ہے، تبھی تو یہ کیفیت ہے۔ فذاک الایمان، یہی تو حقیقت میں ایمان ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے، اس کی انعام ہے اس کا۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالی علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ وہ جس کو بھی نوازتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر نوازتا ہے، وہ جانتا ہے، جیسے کہ وہ آیت ابھی میں نے آپ کو پچھلے نشست میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انعامات نااہل لوگوں کو نہیں دیتا، اہل لوگوں کو دیتا ہے۔ تو جو اہلیت ہے تمہارے اندر، کوئی اللہ تعالیٰ اہلیت دیکھتا ہے تو تمہیں نوازتا ہے، اس لیے فرمایا وہ اس کی علم کی بنیاد پر ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اپنے علم کامل حکمت بالغہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور ان انعامات سے سرفراز فرماتا ہے جن کو فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو دو حکم میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے ہیں، ان میں سے دوسرا حکم آ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو تم پر لازم ہے، تمہارا فرض ہے کہ ان کے مابین صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے، زیادتی پر مصر رہے، زیادتی پر اڑا رہے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاتَ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو، اپنا فرض سمجھو، لازم سمجھو اپنے اوپر کہ ان کے مابین مصالحت کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سے ایک آیت جو ہے در حقیقت ایک حکم پر مشتمل ہے، دوسری آیت انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہ در حقیقت ان دو بڑے احکام اور 6 چھوٹے احکام کے مابین یہ ان کو جوڑنے والی آیت ہے کہ اصل میں جو روح ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ یہ اخوت باہمی جو مسلمانوں کی ہے اسی کا تقاضا یہ ہے جو اوپر بیان ہوا اس سے پہلی آیت میں کہ اگر ان میں کہیں اختلاف ہو جائے، اختلاف جو ہے رفع کراؤ، اور اسی کا تقاضا ہے جو اگلی 2 آیتوں میں آ رہا ہے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خام خواہ کو کھود کرید کے اندر نہ لگے رہو، راحت لوگوں کے جاننے کے در پہ نہ رہو۔ وہ 6 احکام اور یہ 2 احکام، ان کو جوڑنے والی جو انگوٹھی کا نگینہ ہے جو، وہ در حقیقت یہ آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جیسے 2 حقیقی بھائیوں میں اگر کہیں کوئی لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے،
اگر کسی انسان کے اندر اس کی فطرت صحیح ہے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ مصالحت کرائے. دو بھائیوں کو لڑتے دیکھ کر خوش ہونا یہ در حقیقت انسان کی فطرت کے مست ہونے کی علامت ہے. فطرت اگر صحت پر برقرار ہے تو اس کے اندر لازماً جذبہ پیدا ہوگا کہ ان بھائیوں میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، رفع کرائی جائے، کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، دور کیا جائے. یہ اس جذبے کے تحت تمہیں عمل کرنا چاہیے ان تمام احکام پر. اب آئیے وہ ایک آیت جو ہے اس میں ذرا دیکھیے، بڑی گمبھیر آیات میں سے قرآن مجید کی، بڑی پروفاؤنڈ آیات میں سے ایک آیت میں پورا ضابطہ ہے، پورا قانون ہے. اس کو اگر شقوار اور دفعہ وار اگر مرتب کریں گے تو مکمل قانون بن جائے گا. پہلی شق کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کراؤ. ضمنی طور پر ایک بات تو یہ سامنے رکھیے کہ اہل ایمان لڑ سکتے ہیں، اور یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے، ظاہر بات ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے، صحابہ کرام پس منظر میں ہے. یعنی دو مسلمانوں کا آپس میں لڑ پڑنا یہ بالکل قرین قیاس ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے کسی ایک کو لازماً جو ہے کافر قرار دے کر ہی بس کریں، بلکہ یہ کہ دونوں اہل ایمان ہوتے ہوئے بھی لڑ سکتے ہیں. وہی جو انسان کی جبلی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو بھی کمزوری کے پہلو رکھے ہیں، خلق الانسان ضعیفا اور خلق الانسان من عجل، یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا حوالہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اس کی بنا پر اختلاف پیدا ہو جانا، اختلاف میں شدت پیدا ہو جانا، یہ قرین قیاس ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی انہونی ہو، گویا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہ ہو. صحابہ کرام میں بھی جھگڑے ہوئے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ ان کے مابین جو ہے جنگ ہوئی، جنگ جمل. ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو اس کے لیے بعض اوقات جو ہے لوگ ان معاملات میں بھی بہت ہی مبالغے پر آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک خاصی معروف شخصیت ہے کہ جو اس کے قائل ہے کہ چونکہ یہ آیت قرآن مجید میں آئی ہے لہذا ہم تسلیم نہیں کریں گے جنگ جمل ہوئی، یہ صرف کہیں جھوٹ کسی نے قصہ بیان کر دیا، صحابہ آپس میں کیسے لڑ سکتے تھے، ہم نہیں مان سکتے کہ جنگ صفین ہوئی. یہ بھی کہیں جیسے کہ وہ غلام احمد پرویز صاحب نے تمام احادیث کو جو عجمی سازش قرار دے دیا، یہ در حقیقت جو ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے یہ واقعات گھڑ لیے گئے. قرآن مجید کو ہم سند مانیں گے اور ان تمام چیزوں کی نفی کر دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ آپس میں لڑ سکے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے. اور یہاں پر جھگڑا اس طرح کا نہیں ہے جسے عام جھگڑا کہتے ہیں، اقتتال، یہ باب افتعال ہے قتل سے، باقاعدہ جنگ. اگر ان کے مابین خوریزی تک کی نوبت آ جائے، جھگڑ پڑے، لڑ پڑے، اب ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تر درجے کے جو نزاعات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، وہ اس کے تابع خود بخود ہو گئے. ایک آخری بات کہی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے. اب حکم کیا ہے؟ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہم، صلح کراؤ. اور یہ بھی فعل امر ہے، اور الامر للوجوب. اگر کوئی اور قرینہ نہ ہو تو جہاں بھی فعل امر آئے گا گویا کہ وہاں پر وہ حکم جو دیا گیا ہے اس صیغے میں وہ واجب ہو جائے. صلح کرانا واجب ہے، اصلاح کے لیے کوشش کرنا واجب ہے. صلح کروانے کے لیے امکانی حد تک صحیح واجب ہو جائے گی. یہ گویا کہ ایک انڈیفرنس کی روش ہوتی ہے، جی ہمیں کیا ہے، اپنے معاملات آپس میں جانے، یہ تو بھائی ہیں، پھر مل بیٹھیں گے. ہم نے خامخواہ کسی کا ایک کا معاملہ صحیح سمجھا اور دوسرے کو کہا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تو ہماری اس سے رنجش ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. خامخواہ ہم اس سے ملنے سے گئے، یہ تو بھائی ہیں، پھر آپس میں مل جائیں گے. 100 طرح کی مصلحتیں آتی ہیں جس سے کہ یہ ایک انڈیفرنس کا رویہ جو ہے، ایک لا تعلقی کی رویہ، آپس کے معاملات آپس میں نپٹائیں، ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خامخواہ کی پرائی آگ میں اپنے ہاتھ جلانے کیا فائدہ؟ یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں اگر یہ روش ہو جائے گی معاشرہ کمزور ہو جائے گا. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ان احکام کا پس منظر کیا ہے؟ ایک بہت عظیم مشن ہے جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہ امت خود منتشر ہو، اس کے اپنے اندر رکھنے ہو، آپس میں سرپٹول ہو، تو وہ مشن کیسے پورا ہوگا؟ سورہ فتح کی وہ آیت مبارکہ جو ہے لاسٹ بٹ ون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو وکفی باللہ شہیدا،
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان دو آیتوں کا میں نے عرض کیا تھا تو جو تمہیدی مضامین تھے کہ انہی کی شرح ہے، انہی کی تفصیل ہے کہ جو پوری سورہ حجرات میں آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے جو عظیم مشن تھا دین کو غالب کرنا، پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ مشن ہے جو امت محمد کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب یہ باہم مربوط نہ ہو، مضبوط نہ ہو، ان میں خود دل پھٹے ہوئے ہوں، ان میں رخنے ہوں، ان میں جھگڑے ہوں، ان میں اختلافات ہوں، ان میں گروہ بندیاں ہوں، ان میں آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کے فتوے چل رہے ہوں، تو وہ کام کون کرے گا پھر؟ تو اصل میں ان تمام احکام کی اہمیت کا پس منظر وہ ہے۔ فرمایا اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کرانا اپنا فرض سمجھو۔ فَإِن بَغَتْ، اب دوسری دفعہ ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی پر تلا رہے ایک گروہ، طائفتان تھا، دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جیسے میں نے کہا اقتتال، اگر خون ریزی تک نوبت آ جائے تب صلح کرانا لازم ہے، تو اس سے کمتر جھگڑے بھی گویا کہ آپ سے آپ اس میں گویا کہ مذکور ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہ ان میں سے ایک گروہ، چاہے یہ دو افراد کا معاملہ ہو چاہے گروہوں کا معاملہ ہو، جو اصول حکم دیا جا رہا ہے وہ دونوں حالتوں کے اندر جو ہے اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے گا اور لاگو رہے گا، اپلیکیبل رہے گا۔ پھر اگر ایک گروہ ان دونوں میں سے تلا رہے زیادتی پر، فَإِن بَغَتْ، بغا کہتے ہیں زیادتی کرنا، بڑھنا، بغاوت، کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی پر تلا رہے۔ اب اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ صلح ہی پر آمادہ نہ ہو، مصالحت کے لیے تیاری نہ ہو، یہ بھی بغاوت ہے، دوسرے پر زیادتی پر تلا ہوا ہے۔ چاہے یہ کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے تو شاید اسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو، لیکن مصالحت کے لیے آمادہ اگر نہیں ہے تو خود یہ اپنی جگہ پر ایک زیادتی کی شکل بن گئی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ مصالحت کرا دی گئی، صلح کرا دی گئی، ٹرمز طے ہو گئی، پھر اب کوئی زیادتی کر رہا ہے، دوبارہ اقدام کر رہا ہے، پھر زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، تو اب جو حکم دیا جا رہا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب لڑو اس سے جو زیادتی کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ ان دو گروہوں کے مابین نہیں رہا، اب تو در حقیقت اس زیادتی کرنے والے گروہ نے گویا کہ چیلنج کیا ہے تمہاری پوری اجتماعیت کو۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اجتماعیت کی مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ آئیڈیل شکل ہوگی کہ تمام دنیا میں ایک ہی حکومت، ایک ہی نظام، ایک ہی معاشرہ، ایک ہی ملت ہو، تو ظاہر بات ہے اس وقت وہ حکومت اس وقت کی جو ہوگی وہ مخاطب ہوگی ان آیات کی۔ فرض کیجئے کہ وہ شکل نہیں ہے، مختلف معاشرے، مختلف قومیں ہیں، تو جو اب ان کا نظام ہے وہ گویا کہ مخاطب ہے ان احکام کا۔ یہ بھی نہیں ہے، فرض کیجئے کہ انگریزوں کے دور میں ہم غلام تھے، مسلمانوں میں جو بھی اکابر ہیں، جو بڑے ہیں، جن کی بھی بات سنی جاتی ہے، جن کے ساتھ بھی کچھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ان کی بات لوگ ماننے پر آمادہ، اب وہ گویا کہ مخاطب ہو جائیں گے۔ تو جن کے لیے بھی یہ کرنا ممکن ہے وہ سب کے سب مخاطب ہیں ان احکام کے۔ اب ان کا فرض ہو جائے گا کہ لڑے ان کے خلاف، اور یہاں پہ لفظ قاتلو آیا ہے، جاہدو بھی نہیں، قاتلو، جنگ کرو ان سے کہ جو زیادتی پر تلا ہوا ہے۔ یہاں معاملہ جو ہے اب گویا کہ دو فریقوں یا دو افراد کے مابین نہیں رہا ہے، بلکہ اس نے گویا کہ مسلمانوں کی پوری اجتماعیت کو چیلنج کیا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ حضور کی شان میں ذرا سا سوء ادب، یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی ایک پوری بنیاد، اس کے ایک ستون کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے کسی گروہ کا مسلمان کسی دوسرے گروہ پر زیادتی پر تلے رہنا، یہ بھی چیلنج ہے اس پوری حیات اجتماعی کے لیے، پوری حیات ملی کے لیے۔ لہذا وہاں پر اب فرض ہو جائے گا کہ لڑو ان سے کہ جو زیادتی پر تلے ہوئے ہیں، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ جھک جائے یا واپس آ جائے، رجوع کر لے اللہ کے حکم کی طرف۔ ظاہر بات ہے اصول تو وہی رہے گا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جہاں کہیں جھگڑا ہوگا فیصلے تو ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق۔ ابدی احکام تو وہی ہیں، مستقل اطاعتیں وہی دو اطاعتیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو اگر اللہ کی بات کی طرف لوٹ آ جائیں، اس سے مراد اگر تو ہے مصالحت، تو مصالحت بھی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، اور جب مصالحت ہو چکی ہے اب اگر وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو گویا کہ اب یہ امر اللہ کا قائم مقام، وہ ٹرمز ہیں، وہ شرائط ہیں جن پر صلح ہوئی، انہیں دوبارہ مجبور کیا جائے کہ وہ ان شرائط کو تسلیم کرے، ان پر عمل کرے، ان کو قبول کرے۔ حتی تفیء الی امر اللہ فإن فات فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، پھر اگر وہ
رجوع کر لے، لوٹ آئے، فے کہتے ہیں لوٹنے کو، اگر وہ لوٹ آئے رجوع کر لے، پھر وہ صلح پر آمادہ ہو جائے، پھر صلح کر لے، تو اثر نو صلح کرا دو، فاصلحوا بینہما، صلح کرا ان کے مابین بالعدل واقسطوا۔ دیکھیے یہ ہے قرآن مجید کی جو اعجاز کلام ہے، یہاں پہ 2 مرتبہ لفظ دہرایا ہے بالعدل واقسطوا۔ کیوں؟ اول تو یہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، صلح کراؤ عدل کے ساتھ، عدل ہی کے ساتھ ہوگی، مسلمان تو جب بھی صلح کرائیں گے عدل کے ساتھ کرائیں گے، لیکن یہ چونکہ معاملہ ہو چکا ہے اس نوعیت کا کہ ایک فریق نے زیادتی کی اور زیادتی کر کے پھر مسلمانوں کے اس نظام اجتماعی کو چیلنج کیا، جب اس پر اصرار کیا، یا صلح کے جو بھی شرائط تھی ان سے اس نے روگردانی کی، اس سے سرتابی کی، اب اندیشہ ہے کہ جب دوبارہ مصالحت کرائی جائے تو کہیں اس پر زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اب صلح کرانے والے خود ایک فریق بن چکے ہیں، کیونکہ حکم انہیں دیا گیا تھا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو گویا کہ جو اولاً اس صلح کرانے والے تھے، جو صلح کنندگان تھے، اب وہ خود فریق بن گئے، اب تو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اسے لڑو۔ اب جب ان سے اگر انہیں مجبور کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اب ان پر کوئی ناروا زیادتی ہو جائے، تو اس لیے یہاں پر 2 مرتبہ اس لفظ کو دوہرا کر لایا گیا، فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، ان کے مابین پھر صلح کرا دو انصاف کے ساتھ۔ اور دیکھو قسط، یہ قسط کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے، بلکہ عدل کا لفظ بھی ہے۔ قسط میں آتا ہے کہ اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہو قسطا تو اس کے معنی ہے ناانصافی کرنا، باب افعال سے ہو ثلاثی مزید فی میں اقسط یقسط اقساطا تو اس کے معنی انصاف کرنا، یہ بالکل مخالف متضاد معنی ہو جاتے ہیں۔ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آ گئی، اس پورے معاملے میں جو اس کی روح باطنی ہے جو سامنے تمہارے ہر وقت رہنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے مابین، 2 بھائیوں کے مابین صلح کرانا اپنا فرض سمجھو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ تو اتقوا یہ فعل امر کی شکل میں آیا ہے، اور 2 مرتبہ مزید آیا ہے تقوی کی ترغیب کے لیے دوسرے اسلوب آئے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام احکام اپنی جگہ پر دھرے رہ جاتے ہیں اگر روح تقوی موجود نہ ہو۔ ایسا بھی ہوگا کہ لفظی تقاضا تو پورا کر دیا گیا لیکن حقیقی جو ہے روح جو ہے وہ مجروح ہو گئی، اس اعتبار سے اگر تقوی نہیں ہوگا تو محض احکام پر عمل کرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ جو اس آیت مبارکہ میں یہ حکم آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ نہایت اہم، نہایت ضروری، اور سیرت و کردار کے اعتبار سے یہ نہایت فیصلہ کن ہے۔ اس طرز عمل کو جو شخص اختیار نہیں کرتا، کسی بھی اجتماعیت میں، ایک گھر کا معاملہ ہے، بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے، 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، تیسرا بھائی یہ سمجھے کہ مجھے اس سے کیا ہے، آپس کا معاملہ طے کرے، وہ گھر جو ہے پھر اس کے اندر کیفیت جو ہے باہمی اتحاد کی پیدا نہیں ہو سکے۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو معاملہ ہے کہ جنگ تک نوبت آ جائے، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں جو ایگزرٹ کرنے ہوتے ہیں، آپ کسی پر آپ اپنا دباؤ ڈالیے کہ اگر آپ یہ کام جاری رکھتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ مجھ سے پھر آپ کا تعلق نہیں رہے گا، کم سے کم اس درجے میں تو سوشل پریشر آدمی ڈالے۔ اگر فرض کیجئے نصیحت بھی کر رہا ہے کہ دیکھیے آپ زیادتی کر رہے ہیں نہ کیجئے، لیکن اپنا معاملہ جو کا تو اس کے ساتھ رکھا ہے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ چیلنج کرتا ہے اور یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ اپنی اس روش کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، یا تو مجھے قائل کیجئے کہ آپ کی روش درست ہے، لیکن اگر آپ کی روش غلط ہے تو اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر میرا آپ کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا۔ یہ سب سے ہلکی شکل ہے، نخلع و نترک من یفجرک، یہ نخلع و نترک پر بھی عمل اگر ہم کرنے کو تیار نہیں تو پھر معلوم ہوا کہ سیرت و کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر اجتماعیت کا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ بلند ترین سطح پوری امت مسلمہ اور اس کے اندر اختلافات، بڑے بڑے گروہوں میں، قوموں میں ہو جانا، اس میں جنگ و جدال تک، خوریزی تک نوبت پہنچ جانا، یہ ایک انتہائی شکل ہے کہ جو اس آیت مبارکہ میں زیر بحث آئی، لیکن اسی کو نیچے بالکل جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک لے آئیے، تمام بین الانسانی معاملات میں، آپس میں دوستوں کے معاملات، اگر کوئی دوست دوسرے دوست پر زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی بحث نہیں، حالانکہ آپ کی رائے ہے کس نے زیادتی کی ہے، لیکن آپ نے اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو کا تو برقرار رکھا ہے، کوئی سوشل پریشر بھی ایگزرٹ آپ نہیں کر رہے اس پر، تو معلوم ہوا کہ پھر سیرت و کردار نہیں ہے، اور پھر یہ
جو آپ کا ہونا چاہیے طرز عمل اسلام کی روح سے اور عقل سلیم کی روح سے، نہ صرف اسلام اور قرآن بلکہ عقل سلیم. یہ تو منطق ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. انسانی معاملات کا صحیح رہنا جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات